تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، گھر سے 6 درہم منگائے صدقہ کرنے کے لیے۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا نہیں لے آؤ۔ وہ 6 درہم منگائے اور سائل کو صدقہ کیے۔ پھر یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف اس انتظار میں بیٹھے رہتے کہ سائل کو 6 درہم صدقہ کر دیے ہیں، اب 6 کے 60 آئیں گے، بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد تجارت کی، یہ عمل کرنے کے بعد تجارت کی۔ ایک اونٹ والے سے اونٹ خریدا، ایک اونٹ والے سے اونٹ خریدا، پوچھا اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اونٹ 140 درہم کا ہے۔ فرمایا یہ اونٹ ہم نے لے لیا ہے، ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اونٹ کھڑا ہوا ہے، خرید کر اللہ رب العزت خریدار لے کر آئے اس اونٹ کا کہ اونٹ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں؟ کہ 200 درہم میں۔ کہ لو 200 درہم۔ 140 اونٹ والے کو دیے، 60 درہم گھر بھیجے، اور گھر میں آ کر یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نے اس طرح خریدے اس طرح بیچا، بلکہ گھر والوں سے آگے صرف اتنا کہا ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اپنے نبی کی زبان پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کا ترک کرنا یہ تو حماقت ہے، حماقت، یہ بالکل مقصود نہیں ہے۔ یہ بھی کیونکہ بات چلی ہوئی ہے کہ ملازمت چھوڑ دو، اسباب چھوڑ دو، بالکل اس کا چھوڑوانا مقصود نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے معاصر رحمۃ اللہ علیہ کہ بیوی بچوں کے اشتغال کو ختم کرنا اور کمائی کے نقشوں کو ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے، مجاہدے سے یہ مقصود نہیں ہے۔ مجاہدہ اس کو نہیں کہتے، مجاہدہ کہتے ہیں بیوی بچوں کے اشتغال کے وقت کو کم سے کم کرنا۔ ضرورت کی حد محدود ہے، خواہش کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں امت کو خواہشات سے نکال کر حکم پر لانا ہے، اس لیے اسباب ترک نہیں کرائے جاتے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے مال دے دے تاکہ میں دین کی محنت کر لوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کے عرض کیا امیر المومنین میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے مال عطا فرمائیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاؤ فلاں زمیندار کو، اور اس شخص کو اس کے حوالے کیا اور فرمایا لے جاؤ اسے اپنی زمین پر، اس سے کام کراؤ۔ وہ لے گیا اور ایک عرصہ اس نے اپنی زمین پر رکھ کر اس سے مزدوری کروائی اور پھر اس کو لے کر آیا۔ ایک عرصے کے بعد مومنین یہ آپ کا مزدور ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ حضرت عمر نے اس کی پیسے کی جو تھیلی تھی اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا کہ اب تو یہ اختیار ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ میں کیا عرض کروں، ہائے میں کیا عرض کروں۔ کام کرنے والے سمجھتے ہیں مالداروں کا مال لگ جاوے ہماری جان لگ جاوے۔ خدا کی قسم یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ مالدار اس خیال میں ہیں کہ ہمارا مال استعمال ہو جائے گا، جان لگانے والے اس دھوکے میں ہیں کہ ہماری جان استعمال ہو جائے گی۔ جب تک جان اور مال کا خرچ کرنا یہ دونوں قربانیاں ایک شخص سے نہیں ظاہر ہوں گی، اس وقت تک کوئی تربیت نہیں ہوگی۔ یہ دونوں قربانیاں ایک فرد سے مطلوب ہیں، اس لیے کہ جان اور مال دونوں کی قربانی ایک فرد سے وجود میں آئے تو مجاہدہ کامل ہوتا ہے، ورنہ مجاہدہ ناقص ہے۔ مال لگانے سے دین کبھی نہیں آتا، خدا کی قسم
مال خرچ کرنے سے دین کبھی نہیں آتا، کیونکہ مال جان سے متعلق ہے ہی نہیں، مال جان سے متعلق نہیں ہے۔ مالداروں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مال خرچ کر دیں اور جان خرچ کرنے والے جان خرچ کر دیں۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں تھی۔ 100% مال خرچ کرنے والے وہ پہلے جان کھپانے والے تھے۔ مال تو اللہ نے بعد میں دیا، مال تو اللہ نے بعد میں دیا ہے۔ صحابہ میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ یہ مال خرچ کرنے والے یہ جان خرچ کرنے والے۔ 100% صحابہ جان اور مال دونوں لگانے والے تھے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کا ترک کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں مقصود ہیں، اسباب کو حکم پر چھوڑنا اور اسباب کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کرنا۔ اسباب میں اللہ کے احکامات کو داخل کرنا۔ اللہ تعالی نے اسباب محض امتحان کے لیے بنائے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پر سبب کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، یہ حکم پر اسباب کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اعمال کی طرف بلاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے۔ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ نماز کو اس یقین پر لانا ہے، نماز کو اس یقین پر لانا ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے حکموں کے ساتھ۔ سب سے پہلی مشق اور سب سے پہلی کوشش جو نماز پر ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، کیونکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ایمان والوں کو ہے۔ پورا قرآن نماز کو قائم کرنے سے بھرا ہوا ہے اور یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم ایمان والوں کو ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم تو ان کو دیا جاتا تھا جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ جب غیروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام یہ ہے، صوموا شہرکم صلوا خمسکم، لیکن نماز قائم کرنے کا حکم مسلمان کو ہے۔ ہمارا سارا دین اس لیے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور سارا دین اس لیے ڈھایا ہوا ہے کہ نماز قائم نہیں ہے، ورنہ نماز کے قائم کرنا تو دین کو یقیناً قائم کر دے گا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا، جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص دن میں چوری کرتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ نماز عنقریب اس کو اس گناہ سے روک دے گی، کیونکہ یقینی بات ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منکرات سے یقیناً روک دیتی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن کون سی نماز منکرات سے روکتی ہے؟ وہ نماز منکر سے روکتی ہے جو نماز خود منکر سے خالی ہو، جو نماز خود منکر سے خالی ہو وہ نماز منکر سے روک دیتی ہے۔ سب سے پہلے نماز کے منکرات دیکھو۔ ہم معروفات کو الگ جانتے ہیں، منکرات کو الگ جانتے ہیں کہ یہ معروفات ہیں یہ منکرات ہیں۔ میرے دوستو میری بات غور سے سنو ذرا، چوری، زنا، سود، غیبت، جھوٹ، جوا منکرات ہیں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات، صداقت، امانت، یہ معروفات ہیں؟ نہیں، اتنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ غور کیا کرو کہ معروفات کے منکرات کیا ہیں۔ معروفات کے منکرات کیا ہیں؟ جو شخص اپنی معروفات کے منکرات کو غور نہیں کرے گا
اس کے معروفات اس کو منکرات سے نہیں روک سکیں گے. یعنی جو شخص اپنی نماز کی کمیوں کو نہیں دیکھے گا اس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک سکے گی. اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک سکے گی. اپنی نماز کے منکرات کو غور کرنا چاہیے کہ میری نماز کے اندر کیا منکر ہے. خدا نہ کرے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو لوگ اس گناہ کے ہونے کو ماحول سے کہ ماحول کا اثر ہے یا گناہ ہو گیا ہے یہ فلاں کی کوشش سے ہوا ہے. نہیں، بالکل نہیں. خدا کی قسم ماحول اس کو متاثر کرے گا جو اپنے اندر پہلے سے ظلمت لیے ہوئے ہے، ورنہ کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا. کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا. ماحول سے وہ متاثر ہوتا ہے جو اپنے اندر میں ظلمت لیے ہوئے ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے منکرات کو غور کرو. جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے ماحول کو متہم نہ کرو، بلکہ اپنی نماز کے اندر اپنی نماز کے منکرات تلاش کرو کہ میری نماز میں کیا منکر ہے. کیونکہ نماز کے بھی منکرات ہیں. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے. صحابہ نے کہا رسول اللہ نماز میں چرانے کی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے کہ اس کے رکوع سجدے درست نہ کرے. یہ نماز کا چور ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، بس میں کیا عرض کروں، ہم اب تک اپنے چلے 4 مہینے گنتے ہیں، یہ نہیں غور کرتے کہ میں نے اس محنت سے اعمال کے اندر کیا کمال پیدا کیا. کیونکہ دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. اس پر نہیں غور کرتے کہ میں نے ایمان اور عمل کے اندر کیا کمال پیدا کیا ہے دعوت کے ذریعے. نماز کے اندر کمال پیدا کرو، خدا کی قسم دین خود بخود قائم ہو جائے گا. من اقامها فقد اقام الدین. جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. علماء کی تفسیر ہے کہ ذکر اکبر سے نماز ہی مراد ہے. وہ نماز مراد ہے جو نماز منکرات سے روک دے. ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. جس طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس طرح نماز اللہ سے دوری کا بھی ذریعہ ہے. اگر اس کو بگاڑا جائے، اگر اس کو سنوارا جائے تو اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ فرمایا ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرنا ہے. اس میں کیا عرض کروں، شکایت ہوگی. اب ہمارا حال یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھو، پھر مشورہ کرنا ہے. جلدی نماز پڑھ لو، گشت میں جانا ہے. میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ دعوت اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے دی جا رہی تھی، اب اس کام کے لیے نماز کو بگاڑ کر کام کرنے جا رہا ہے. اعمال کا استخفاف، سنتوں کا استخفاف. دیکھو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، ہر وقت یہ غور کیا کرو کہ اس محنت سے میرے اعمال کے اندر کیا کمال پیدا ہوا ہے اور اللہ کے قرب میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، پہلی محنت اور مشق اپنی نماز پر یہ ہے کہ ہمیں ہماری نماز سے ہمارے دین میں کمال پیدا ہو. کیونکہ نماز سے بڑھ کر دین کے اندر کمال پیدا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے.
نمازی جن کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. پھر نماز میں صفت احسان پیدا کرو. اللہ تعالی کو دیکھتے ہوئے عبادت کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ کمال حاصل نہیں ہے تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اعمال کے اندر صفت احسان پیدا کرو کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کر رہا ہوں. پھر نماز سے ہی مسائل کو حل کروانا ہے. ہمارا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے سوائے اس حکم کے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. آپ نے اپنے صحابہ کو اسباب سے کامیابی کے رخ پر نہیں اٹھایا، اعمال سے ہی کامیابی کے یقین پر اٹھایا ہے. عرض کیا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے بحرین جاؤں گا. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز سے مسائل کو حل کرواؤ. یہ مستقل مشق ہے. اسباب کو مؤخر کرو، اعمال کو مقدم کرو. ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے، اسباب کو مؤخر کرنے کو کہتے ہیں. اعمال کو مقدم کرو اسباب پر. یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا عمل یقینی ہو گیا ہے؟ اب میں کیا بتاؤں. ایک طبقہ تو بیچارہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اعمال کا یقینی ہونا یہ اس کو کہتے ہیں کہ اب ہماری حاجت عملوں سے پوری ہونے لگی ہے. نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا حاجت کا پورا ہونا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا حکم کا پورا ہونا ہے محض اللہ کے لیے. ایمان کا تقاضا حکم کا پورا ہونا ہے محض اللہ کے لیے. حاجت کا پورا ہونا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. حاجت کا پورا ہونا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. حکم کا پورا ہونا محض اللہ کے لیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ ایمان اخلاص اور اطاعت کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص اور اطاعت کو کہتے ہیں. ابھی تو ہم یہاں پہنچے کہ ایسا ایمان ہمارا بن جاوے کہ ہمارے ساتھ ظاہری خلاف ہونے لگے. یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف نصرتیں ہو جائیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظاہر کے خلاف حکم کو پورا کریں، ظاہر کے خلاف حکم کو پورا کریں. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو ہمارے لیے پورا کر دے. یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ میرا عمل وعدوں کے لیے نہیں ہے، میرا عمل حکم پورا کرنے کے لیے ہے.